لڑکی کا اپنے منگیتر کے ساتھ بیٹھنا اور گھر سے باہر جانا۔ لڑکی اپنے منگیتر کی نسبت اجنبی عورت ہے، وہ اس کے لیے حلال نہیں، اور وہ اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے دوسرے غیر مرد کے لیے۔ چنانچہ آدمی کے لیے جائز نہیں کہ عقد نکاح سے پہلے، عقد نکاح سے قبل اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے، یا ٹیلی فون پر مخاطب ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے اس سے کلام کرے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا وہ اس کے لیے اجنبی عورت ہے، منگیتر ہو یا کوئی اور مرد اس کے لیے برابر ہے۔ کچھ لوگ اس مسئلہ منگیتر سے بات چیت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ بس اوقات لڑکی تنہا اس کے ساتھ گھر سے باہر چلی جاتی ہے، یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اگر آدمی ایسا کرنا چاہتا ہے تو وہ جلدی شادی کر لے۔ لڑکی کا اپنے منگیتر سے مصافحہ کرنا، لڑکی کا اپنے منگیتر سے ہاتھ سے سلام کرنا کیسا ہے؟ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے منگیتر سے مصافحہ کرے، کیونکہ وہ اس کے لیے اجنبی ہے۔ اس طرح مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ اس سے خلوت کرے، اور نہ ہی ٹیلی فون پر اس سے باتیں کرے۔ نہ ہی باتیں کرنا درست ہے۔ ضرورت کے پیش نظر صرف اس کی طرف دیکھنے کی گنجائش ہے، کیونکہ جب لڑکا اپنی منگیتر کو اور وہ اسے دیکھ لیتی ہے تو زیادہ امید اور توقع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اکٹھا فرما دے۔ آدمی کے اپنی منگیتر کے ساتھ کھانا کھانے کا حکم کیا ہے؟ آج کل یہ رسم، یہ روایات بہت زیادہ ہے، کیونکہ لوگ اپنی منگیتروں کو منگنی ہونے کے بعد منگیتر کو گھر سے لے کر کھانا، ڈنر، یہ وہ فریشمنٹ ہونے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے ہوٹلنگ کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس کے پاس بیٹھنے اور باتیں کرنے کا موجب ہے، اس لیے کہ یہ صرف بیوی اور محرم خواتین کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جن کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ آدمی کا اپنی منگیتر کے یکے بعد دیگرے دیکھنا، ایک کے بعد پھر سے دیکھنا، آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ منگیتر کے گھر والوں کی طرف بار بار جائے اور اس کے ساتھ باتیں کرے۔ ہاں، معاملہ واضح ہونے تک اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر پہلی دفعہ بات واضح نہیں ہوئی تو دوبارہ دیکھنا، بلکہ بالتکرار دیکھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں آتا۔ اعتبار شرعی عقد کا ہوتا ہے، نہ کہ انگوٹھی پہنانے کی رسم کا۔ اصل اعتبار عقد شرعی کا ہے۔ جب آدمی عورت سے عقد شرعی کرے گا تو اس کا نکاح صحیح ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سرپرست موجود ہو، دو عادل گواہ ہوں، بیوی کا تعین کر دیا جائے اور وہ رضامند بھی ہو۔ سرپرست لڑکے سے کہے، میں نے تیری شادی اپنی فلاں بیٹی سے کر دی۔ لڑکا کہے، میں نے یہ نکاح قبول کیا۔ اس کے ساتھ نکاح مکمل ہو جائے گا اور عقد صحیح ہوگا۔ رہا بیوی کو انگوٹھی پہنانے کی رسم کا مسئلہ، اگر تو اس میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جب عورت اس انگوٹھی کو پہنے گی جس پر اس کے خاوند کا نام کندہ ہے، مطلب نام لکھا ہوا ہے، تو شادی پائیدار رہے گی، تو یہ باطل اور فاسد عقیدہ ہے۔ انسان کے لیے ایسا برا نظریہ رکھنا درست نہیں۔ اگر وقت کی مناسبت سے محض انگوٹھی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، بشرط یہ کہ لڑکا خود نہ پہنائے۔ دیکھیں، شرعی جو ہے آج کل ٹھیک ہے، رسم و رواج چل گئے ہیں، لیکن شرعی جو لیمٹس ہیں ان کو کراس نہ کیا جائے، یہ بہتر ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے تو مسئلے خراب ہو رہے ہیں۔ اب جیسے نکاح سے پہلے آدمی کا اپنے منگیتر سے خلوت اختیار کرتا ہے، وہ اوزار جو عموماً کھلے ہوتے ہیں، نکاح کے داعیہ کے پیش نظر آدمی انہیں دیکھ سکتا ہے، جس طرح کہ چہرہ، سر، قدم، ہتھیلیاں وغیرہ، اس لیے کہ جب وہ اپنی منگیتر کو دیکھ لے گا اور مطمئن ہو کر نکاح کرے گا تو ان کے درمیان محبت، مودت اور خوشگوار فضا پیدا ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ لیکن اس کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ کسی جگہ تنہا نہ ہو، کیونکہ غیر محرم عورت کے ساتھ اس کی خلوت حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت نشین نہ ہو مگر محرم کے ساتھ، یہ حضور کا فرمان ہے۔ دوسری یہ کہ اس کا دیکھنا ثبوت و تلظا کی نظر سے نہ ہو، اور بلکہ محض اطلاع کی خاطر ہو، تاکہ وہ مزید پیش قدمی کرے یا چھوڑ دے۔ اگر وہ لذت و تمنا
کی بنا پر دیکھتا ہے تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ وہ ان عورتوں میں سے نہیں کہ جو اس کے لیے حلال ہیں، اور نہ ہی انہیں لطف اندوزی کی خاطر دیکھنا جائز ہے۔ تیسری یہ کہ منگنی کرنے کے حوالے سے اس کا غالب ظن ہو، اگر اس کا غلبہ ظن اس کے برعکس ہو تو دیکھنے کا کوئی داعیہ اور سبب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس لڑکی سے منگنی کی جاتی ہے، لڑکی بھی اپنے منگیتر کو، ہونے والے منگیتر کو دیکھ سکتی ہے، اور منگیتر بھی اپنی لڑکی ہونے والی منگیتر کو دیکھ سکتا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھنا کیا ہے، ہاتھ، منہ، سر، پاؤں جو ظاہر ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور لڑکی بھی اسی طرح سے دیکھ سکتی ہے۔ اور باقی رہی بات کہ باقی اضافی جو رسم و روایات بن چکی ہیں وہ جائز نہیں ہے، ان کا نقصان ہے، اور ان کا نقصان ہوتا ہے۔ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اس کا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کو بعد میں سمجھ آئے یا نہ آئے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام کی جو لیمٹس ہیں ان کو کراس نہ کیا جائے۔